بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صلوات اللہ کا یہ معیار نہیں ہے اور اللہ کا یہ اسٹیٹس نہیں ہے کہ وہ ہر کسی بندے سے بات کرتا پھرے، اس لیے اس نے مصطفیٰ و مرتضیٰ و مجتبیٰ کچھ ایسی ہستیاں قرار دے دی کہ جنہیں اس نے مصطفیٰ بندوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے چنا۔ سلامت رہیں۔ اصطفاہم لنفسہ ہی، یہ میرے مولا کا جملہ ہے، اس لیے یہ جملہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ آیت نے کل کی تقریر سے متصل ہوتے ہوئے کہ آیت نے اور آیت میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کون سی ایسی شے ہے اس کائنات میں کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہیں ہیں اور ہم ہی اس کو درجہ و درجہ ضرورت بہ ضرورت انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ لفظ یہاں استعمال کیا کہ ہمارے پاس، یہ نہیں کہا کہ میرے پاس، اس کا مطلب ہے کہ اس کا عالم میں الگ ہے اور عالم ہم الگ ہے۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ دیکھیے دو عالم ہیں، دو کیفیتیں ہیں۔ ایک کیفیت میں وہ اپنے کو انا کہتا ہے اور ایک کیفیت میں وہ اپنے کو اندنا کہتا ہے۔ کبھی وہ انا کہتا ہے، کبھی وہ نحنو کہتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، کبھی یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا۔ تو جہاں پر قرآن میں اگر دو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں تو اللہ کبھی بھی ایک معنی کے لیے دو لفظ استعمال نہیں کرتا۔ یہ مزاج ہے قرآن کا کہ وہ لفظ ضائع نہیں کرتا۔ اگر ایک لفظ ایک معنی کے لیے پورا ہو رہا ہے تو پھر دو لفظ کیوں اختیار کر رہا ہے؟ مثلا اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ پروردگار عالم کے صفات ہیں بہت سارے، اس میں سے دو صفتیں ایسی ہیں کہ جس کے بظاہر ایک معنی ہے۔ پڑھے لکھے بزرگ فوراً پہنچ جائیں گے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ جس کے بظاہر ایک ہی معنی ہے، اور وہ دو صفتیں ہیں خالق اور باری۔ خالق کے معنی بھی خلق کرنے والا ہے اور باری کے معنی بھی خلق کرنے والا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معنی ایک ہوں اور لفظ دو استعمال ہو جائیں؟ جب انسان اپنی عقل استعمال کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ایک لفظ کے دو معنی یا دو لفظ کے ایک ہی معنی دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب ہم اس قلب سے رجوع کریں جس قلب کو قلب مصطفیٰ و مرتضیٰ و مجتبیٰ کہتے ہیں، کہ جس قلب کو اللہ نے منتخب کر لیا تھا اپنے کلام کے نزول کے لیے، تو جب مصطفیٰ و مرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ خالق اور باری دونوں کے مطلب ہے خلق کرنے والا، تو کیا مولا دونوں میں کوئی فرق بھی ہے؟ تو مولا نے کہا بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ خالق وہ خلق کرنے والا جو شے سے شے کو خلق کرے، اور باری وہ خلق کرنے والا جو لا شے سے شے کو خلق کرے۔ کہ خالق اور باری میں حد فاصل ہے، شے پہلے سے موجود ہو اور شے کو خلق کیا جائے اس کو کہتے ہیں خالق، کچھ نہ ہو اور خلق کر دیا جائے اسے کہتے ہیں باری۔ شے سے شے کو خلق کرنا خالقیت ہے۔ اس لیے جملہ دے رہا ہوں، اور اتنا اچھا خوبصورت مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، جملہ یہ ہے کہ اس لیے عیسیٰ کو خالق تو کہا، باری نہیں کہا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ جملہ سب تک پہنچ جائے گا، یہاں سے لے کے باہر تک جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس لیے میں نے کیا کہا کہ خالق، اب چونکہ آپ خاموش رہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہیں پر رک جاؤں، کہ خالق یعنی شے سے شے کو خلق کرنے والا خالق ہے، اور لا شے سے شے کو خلق کرنے والا باری ہے۔ جناب عیسیٰ کو اللہ نے خالق کہا ہے قرآن میں، باری نہیں کہا۔ جناب عیسیٰ کے لیے کہا ہے کیا ہے کہ انی اخلق لکم من التین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ
کہا کہ مجھ میں اللہ نے یہ قوت دی ہوئی ہے کہ میں مٹی سے پرندہ خلق کروں اور اس میں روح پھونکوں تو وہ اڑنے لگ جائے، اس میں جان آ جائے۔ کبھی تصور کرو، کبھی تصور کرو۔ اب بات آ گئی تو رکتا ہوں یہاں پر، اور آپ کو بھی روکنا چاہتا ہوں، ذرا لطف لینا اس منظر کا جو قرآن نے منظر بیان کیا ہے۔ ہم آیت پڑھتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں، ذرا دیکھو بھی تو کہ قرآن اس آیت کے ذریعے کس کی خلاقیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کس خلق کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کس تخلیق کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ کس خالق کو متعارف کرانا چاہ رہا ہے اس آیت کے ذریعے، جس میں عیسیٰ کو خالق کہا ہے۔ کیا کہا؟ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میرے پاس اللہ نے صفت خلاقیت عطا کی ہے کہ میں مٹی سے پرندہ بناؤں، اس میں روح پھونکوں اور وہ اڑتا ہوا دکھائی دے۔ اب تصور کرو کہ جناب جناب عیسیٰ ان کے پاس یہ فن ہے کہ جناب عیسیٰ نے مٹی اکٹھا کی، کہیں کی مٹی اکٹھا کی، تصور میں لانا اور مجھے بتاتے جانا کہ تم تک یہ جملے پہنچ رہے ہیں، مجھے آپ بتاتے رہیں کہ تو بات آگے بڑھتی جائے گی، کم از کم گردن ہلاتے رہیے گا کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں ایک منظر نامہ قائم کر رہا ہوں، ایک سین کریٹ کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ جناب عیسیٰ کے پاس یہ فن تھا، جناب عیسیٰ کے پاس یہ صفت تھی کہ اللہ نے کہا تم مٹی سے پرندہ خلق کرو، مٹی سے پرندہ خلق کرو۔ مثلا جس نے یہ میز بنائی ہے، جو میز بنانے والا کارپینٹر ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے میز کو خلق کیا۔ تصور کریں نا، یہ کہے گا کہ اس نے میز بنائی ہے۔ اس بنانے کو صنعت گری کہتے ہیں، صنعت گری، سانے کہیں گے اس کو جس نے بنایا ہے۔ اس کے بنانے والے کو خالق نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ شے پہلے سے موجود ہے۔ کبھی بھی دنیاوی چیزوں کو بنانے والے کو خالق نہیں کہا جاتا۔ جس نے مائک بنایا ہے اس کو موجد تو کہہ سکتے ہیں، خالق نہیں کہہ سکتے۔ موجد الگ ہوتا ہے، خالق الگ ہوتا ہے، انوینٹر الگ ہوتا ہے، کریٹر الگ ہوتا ہے۔ اب تصور کرو کہ جناب عیسیٰ کے پاس صفت ہے، انہوں نے مٹی جمع کی۔ اب دیکھتے جانا، اور اگر تمہارا کہیں خیال پہنچ جائے تو فوراً پہنچانا، رکنا نہیں۔ کسی طرف تمہارا دھیان پہنچ جائے تو فوراً لے کے جانا اپنے دھیان کو کہ جناب عیسیٰ نے مٹی جمع کی، مٹی جمع ہو گئی، اس میں جناب عیسیٰ نے پانی اگیرا، اس کو گوندھا، اس کو کیچڑ بنا لیا۔ اب اس کیچڑ سے بہترین خوبصورت شکل کا پرندہ تراشا۔ تم نے کوزا کر دیکھے ہوں گے نا مٹی کے برتن بنانے والے، کتنے خوبصورت مٹی کے برتن بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کبھی ہاتھی کی شکل کا کوئی بنا دیا، کبھی پرندے کی شکل کا بنا دیا، کبھی کسی شکل کا، ہر چیز بنانا جانتے ہیں، برتن بھی بنا دیتے ہیں اور خوبصورت شوپیس بھی بنا دیتے ہیں۔ اب اگر جو یہ کام نہ جانتا ہو، اس سے کہا جائے کہ کوئی خوبصورت چیز مٹی سے بنا دو، کا پرندہ بنا دو، تو جو نہیں جانتا وہ الٹی سیدھی چیزیں کر کے مٹی کو چھوڑ دے گا اور کہے گا یہ تو میں نے اپنی بساط کے مطابق پرندہ بنا دیا، جسے پرندہ بھی دیکھ کے کہے گا کہ خدا لعنت کرے ایسے پرندے کو جو تم نے بنایا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ تصور کیا جائے کہ جناب عیسیٰ بہت بہترین فنکار بھی تھے، ہنرکار بھی تھے، کہ انہیں مٹی سے خوبصورت پرندہ بنانا آتا تھا۔ مٹی گوندھی، اس سے پرندہ بنایا، خوبصورت پرندہ بنایا، اس کا شکم بھی بنا دیا، اس کی پیچھے سے تم بھی بنا دی، دو پاؤں بھی بنا دیے، اور دونوں طرف پہلوؤں میں پر بنائے، اس پہ نشان لگا دیے، چہرہ بنایا، اس کے اوپر چونچ بنا دی، اور جب اس کو بنا دیا وہ ابھی گیلا ہے، تھوڑی دیر گیلا رہا۔ جناب عیسیٰ نے انتظار کیا کہ یہ کھنکتی ہوئی مٹی میں تبدیل ہو جائے۔ جب وہ سوکھ گیا تو جناب عیسیٰ کو جو اللہ نے لفظ سکھائے تھے کہ یہ لفظ جب کسی مٹی کے پتلے پر پڑھے جاتے ہیں تو وہ حرکت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ نے اللہ سے کچھ اسم سیکھے تھے کہ اے عیسیٰ یہ نام لے کر جب مٹی سے بنے ہوئے پتلے پر، پرندے پر پھونکو گے اس میں جان آ جائے گی اور وہ اڑنے لگ جائے گا۔ جناب عیسیٰ نے سیکھا تھا، مٹی سے پرندہ بنانے کا فن آتا تھا۔ اس کے بعد اللہ سے جو سیکھا تھا، تھوڑی دیر دیکھا کہ یہ پرندہ جو ہے میں نے بنا لیا ہے، یہ ابھی گیلا ہے، گیلا ہونے کے بعد سوکھنے کا انتظار کیا، سوکھ گیا۔ جناب عیسیٰ نے جو سیکھا تھا وہ زبان پہ لائے، اور زبان پہ لانے کے بعد اس پہ پڑھ کے پھونک دیا۔ جیسے ہی اس پہ پڑھ کے پھونکا تو ایک دم حرکت کرنے لگا، اس کے پر پھوٹنے لگے، کلیاں پھوٹنے لگی، اس نے اپنے پروں کو پھیلایا، تھوڑی انگڑائی لی، اس کے بعد حرکت ہوئی، اور اس کے بعد اس نے اڑنا شروع کر دیا۔ اب ذرا یہ تصور کرو
کہ جب وہ اڑ رہا ہے تو اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ اڑ رہا ہے. جب اڑ رہا ہے تو سانس لے گا نا تبھی تو اڑے گا. جب سانس لے گا تو اس کو پھیپھڑوں کی بھی ضرورت ہے, اس کے ساتھ ساتھ اسے دل کی بھی ضرورت ہے, اس کو شکم کی بھی ضرورت ہے, اس کو پوٹے کی بھی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں تو حضرت عیسیٰ نے بنائی ہی نہیں تھی. اس کا مطلب ہے جو اسم پڑھا گیا اس اسم کے ذریعے سے دل بھی بنا, جگر بھی بنا, خون کی انگاریاں بھی بنی. دل بھی بن گیا, جگر بھی بن گیا, شکم بھی بن گیا, غذا کے لیے پوٹا بھی بن گیا, خون کی شریانیں بھی بن گئی, خون دوڑنے بھی لگ گیا. جناب عیسیٰ نے خون تو نہیں بنایا تھا نا کہ کہیں اس کی کسی رگ میں خون کی بوتل جڑ دی اور وہاں سے خون جو ہے ٹرانسفر ہو رہا, خون تو نہیں بنایا تھا. اس کا مطلب ہے جناب عیسیٰ کا صرف اتنا کام تھا کہ مٹی کا ایک جعلی پتلا بنا کے رکھ دو, باقی سارا کام اس اسم نے کیا. توجہ ہے نا. کبھی کبھی ایسے بھی سوچا جائے, اس لیے سوچا نہ جائے بلکہ قرآن کا حکم ہے کہ ایسے ہی سوچو, اس لیے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر, رک رک کر, سمجھ سمجھ کر پڑھنے کا حکم ہے, مشورہ نہیں ہے کہ چاہو تو رک رک کر پڑھنا, چاہو تو رک کر نہ پڑھنا. نہیں, حکم ہے جب بھی پڑھنا سوچ سمجھ کر پڑھنا, غور و فکر کر کے پڑھنا. تو پورا منظر نامہ اللہ نے بیان کر دیا کہ عیسیٰ کو ہم نے خالق بنایا ہے, عیسیٰ کو ہم نے خالق بنایا ہے, اس لیے کہ لفظ خلق استعمال ہوا ہے کہ عیسیٰ تخلیق کرتا ہے. اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو, یہ پورا منظر نامہ قرآن نے 2 آیتوں میں بیان کس لیے کیا ہے؟ کہا بیان اسی لیے کیا ہے کہ جب عیسیٰ اس اسم کو پڑھ کر ایک اپنے بنائے ہوئے پتلے میں جان ڈال سکتا ہے تو کیا فخر عیسیٰ آدم کے پتلے میں جان نہیں ڈال سکتا؟